9 ستمبر 1965 کو انڈیا لاہور اور سیالکوٹ کی طرف سے پاکستان کی حدود میں انٹر ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کے تقریباً 25,000 سولجر اپنی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ انڈیا کے ذہن میں کیا بات آئی کہ اس نے پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر لائن کراس کر دی؟ اس سے پہلے کی کہانی کیا تھی؟ کیا چل رہا تھا پاکستان اور انڈیا میں جس کی وجہ بنی 1965 کی وار؟ کیا بول رہا ہے؟ ابلا ہوا انڈا مانگ رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان آج تک جتنی بھی جنگیں ہو چکی ہیں، چاہے 65 کی جنگ ہو، 71 کی وار ہو یا اس طرح کارگل کی وار ہو، جتنی بھی جنگیں ہیں ان سب کا مقصد مسئلہ کشمیر تھا۔ 1965 کی جنگ انڈیا نے اس وجہ سے دعویٰ بولا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے چھوٹے موٹے محاذ پہ کشمیر کو آزاد کرانے کی کوششیں کی۔ 1947 میں ملک پاکستان آزاد ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں جن کے حکمران راجہ یا نواب تھے، تو انہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کشمیر بھی تھی، اور کشمیر کا جو راجہ تھا وہ تھا ہری سنگھ۔ اور ہری سنگھ کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس کی لگتی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس نے پیسے لے کے اس علاقے کو انڈیا کا علاقہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور دوسرا یہ بھی تھا، انڈیا نے اپنے جو سولجر تھے، سپاہی تھے، وہ کشمیر کی حدود میں انٹر کروا کے اس علاقے پہ قبضہ کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کشمیر اور پاکستان بالکل نیبل کنٹری تھے۔ اگر انڈیا کشمیر میں داخل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے خطرے کی بات تھی، لہٰذا پاکستان نے اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا۔ UN کا ایک وفد آتا ہے کشمیر میں اور آ کے ریفرینڈم کروایا جاتا ہے۔ ریفرینڈم میں یہ ہوتا ہے کہ ووٹنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ علاقہ کشمیر کا علاقہ انڈیا کا علاقہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ انڈیا نے اپنے کچھ بندے اس علاقے میں ہائر کر دیے۔ جب وہ ووٹنگ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تو وہ لوگ انڈیا کا نام لے لیتے تھے۔ وہاں کی جو پبلک تھی، کشمیر کی جو پبلک تھی، وہ مسلم تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو۔ پاکستان نے انڈیا کے اس چال کو ناکام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایشو بھی اٹھایا۔ ہم حال ابھی تک اس چیز کا کوئی فائدہ نہ مل سکا۔ کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک لائن کھینچی گئی جس کو نام دیا گیا سیز فائر لائن۔ جب انڈیا کشمیر کی حدود میں انٹر ہوتا ہے تو کچھ مجاہدین اپنی مدد آپ کے تحت جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ آدھا علاقہ وہ آزاد کروا لیتے ہیں جس کو آج بھی نام دیا جاتا ہے آزاد کشمیر، اور جو علاقہ آزاد نہیں کروایا جاتا اس کو نام دیا جاتا ہے جموں کشمیر۔ ان مجاہدین نے اپنی مدد آپ کے تحت اس سیز فائر لائن پہ اپنی فوج کھڑی کر دی، جس کو نام دیا گیا ماضی میں 12 ڈویژن کا۔ یہ جو آرمی تھی یہ تربیت یافتہ آرمی نہ تھی، اور نہ ان کے پاس اپنی وردیاں تھی، اور نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی مفت کا راشن تھا۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر فوج کی وردیاں بھی تھی، کھانے پینے کے سامان بھی تھا اور مفت انہیں پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ آج بھی ان مجاہدین نے اپنی چھوٹی موٹی بستیوں میں چوکیاں بنا لی تاکہ اپنے علاقے کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ مناسب پے اور مناسب کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ اپنی چوکیاں چھوڑنے لگ پڑے۔ انڈیا نے اس چیز کو غنیمت جانا، آہستہ آہستہ ان چوکیوں پہ انڈین آرمی قبضہ کرتی جا رہی تھی۔ جنرل ایوب خان جو اس وقت صدر پاکستان تھے، ان کی خواہش تھی کہ کشمیر کا علاقہ آزاد ہو جائے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ہو، لیکن انڈیا مذاکرات کے میز پہ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے جب ان 12 ڈویژن کا مجاہدین کا جو سپہ سالار ہے جب وہ چینج ہوتا ہے۔ اگلا آنے والا سپہ سالار تھا جنرل اختر ملک صاحب۔ جنرل اختر ملک کی پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بری لگتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی فوج کے لیے 12 ڈویژن کے لیے باقاعدہ انہوں نے وردیاں تشکیل دی اور ان کے لیے کھانے پینے کا نظام بالکل فری کر دیا، جس کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے بڑھنے لگ پڑے۔ چوکیوں پہ انڈین آرمی آگے تھی، ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ جنرل اختر ملک کی کسٹڈی میں 2 آپریشن کیے گئے۔ پہلی آپریشن کو نام دیا جاتا ہے آپریشن جبرالٹر۔ آپریشن جبرالٹر کے مطابق کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر جا کر لوگوں کو انڈین آرمی کے خلاف اکسانا تھا اور انڈیا کی آرمی کو وہاں سے بھگانا تھا۔ آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے
6 किस्म की छोटी मोटी टीमें तश्कील दी गई जिनके नाम दर्ज झेल हैं: तारिक, कासिम, अकबर, सलाहुद्दीन, गजनवी और बाबर। इन 6 किस्म की टीमों के मुख्तलिफ काम थे जो उन्होंने श्रीनगर में जाके परफॉर्म करने थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये फोर्सेस वहां पे पहुंचने में तो कामयाब होगी, लेकिन वहां पे जो ISI ने 6 बंदों के नाम इन्हें बताए थे वो उन 6 बंदों ने इनकी मदद ना की और कश्मीर की अवाम इंडियन आर्मी के खिलाफ ना निकल सकी। अरे एक चरवाहा जिसका नाम मोहम्मद अमीन, उसने इंडियन पुलिस को बता दिया कि पाकिस्तान के कुछ सिपाही कश्मीर में आए हुए हैं, लिहाजा इंडिया वालों ने कश्मीर में पहले से ज्यादा नफरी भेज दी, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हो जाता है, क्योंकि इन टीमों के नौजवानों को असला भी इनके पास कम था और खाने पीने का सामान भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए था, जिसकी वजह से बहुत से शहीद हो जाते हैं, बहुत से गिरफ्तार हो जाते हैं और बहुत से वापस आ जाते हैं। और इसके मुकाबले में इंडिया 1-2 इलाकों पे मजीद कब्जा कर लेता है। जनरल अख्तर मलिक ने इस चीज का बदला लेने के लिए एक और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसको नाम दिया जाता था ग्रैंड स्लैम का। ऑपरेशन की मंजूरी के लिए उन्होंने खत लिखते हैं जनरल अयूब खान को और जनरल अयूब खान मानते ना मानते हुए इस चीज पे दस्तखत कर देते हैं। जनरल अख्तर मलिक के इस ऑपरेशन में सबसे पहले 110 तोपों के हमले के साथ श्रीनगर में हमला बोल दिया गया। इस टीम का मिशन था, इस टीम का एम ये था कि अखनौर का इलाका फतह करना है और ये अपने हदफ पे बड़ी कामयाबी के साथ चल रही थी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है, ये कहानी, ये ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर तब होता है जब पाकिस्तान के जनरल मूसा इस सिपा सलार को चेंज कर देते हैं। इस सिपा सलार से इनकी कमांड जनरल अख्तर मलिक की कमांड लेकर जनरल आगा यहिया खान को दी जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो लश्कर जा चुका होता है अखनौर का इलाका फतह करने के लिए, उसको वापस बुलवा लेते हैं। अगर पाकिस्तान उस वक्त श्रीनगर पे काबिज हो जाता तो कश्मीर का इलाका आज़ाद हो जाना था। मजीद रिस्क लेते हुए आए दिन इन हमलों की वजह से तंग आकर इंडिया की आर्मी ने 9 सितंबर 1965 को पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर लाहौर और सालिकोट की तरफ से क्रॉस किया। आगे मजीद क्या हुआ, पाकिस्तान ने फिर अपना डिफेंस कैसे किया और इस जंग में इंडिया को इबरतनाक शिकस्त कैसे हुई, जानिएगा अगली एपिसोड में।